ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 کے آخری حصے کو منتخب کیا ہے اپنی بات دعوت فکر کے عنوان سے آپ حضرات کے اذہان تک پہنچانے کے لیے. کچھ گزارشات کی جن کی تلخیص، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو بھی واقعات ہیں انہیں نہ سینوں ہی میں محفوظ رکھنا چاہیے اور نہ ہی کتابوں ہی میں محفوظ کر دینا چاہیے، بلکہ جہاں اور جیسے اور جس طرح بھی ممکن ہو اسے بیان کرو، اسے بیان کرو. اور ایک وجہ بھی بیان کی ہے کہ تمہیں اس لیے بیان کرنا ہے کہ شاید سننے والے سوچنے لگیں، فکر کرنے لگیں. میں آج چند جملے کہہ کر کے کل چھوڑی ہوئی بات کو میں مربوط کروں گا. انسان کی موت بھی کئی ہوتی ہے. میں نے ایک رخ سے گزشتہ سال گفتگو کی تھی موت و حیات پر، مگر قطعاً اس کو نہیں دہراؤں گا. صرف اتنی بات کریں تو کہ انسان کی ایک موت ہوتی ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ انسان کی عقلی اور فکری موت ہوتی ہے کہ آدمی سوچ، فکر اور عقل کے اعتبار سے مر جاتا ہے، جسے احادیث میں میت الاحیاء کہا گیا ہے، زندہ لوگوں میں چلتی پھرتی لاشیں. ایسے لوگ چونکہ نہیں سوچتے ہیں، نہیں فکر کرتے ہیں، پانے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، نہ جانے نہ پائی ہوئی چیز کو پایا ہوا سمجھ کر کے اسی میں مست ہیں، اسی میں خوش ہیں، وہ میت الاحیاء ہیں، چلتی پھرتی لاشیں. علم الہیات میں میں بہت آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو بات کو سمجھا سکوں. بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کسی علم کو پڑھا ہوا انسان ہو، اس کو اتنی سطح پر نیچے لے کر کے آئے کہ جو اس کو بالکل نہیں جانتا ہے اسے بھی تھوڑا بہت سمجھنے لگے. یہ مشکل کام ہوتا ہے کسی کے لیے بھی، بے انتہا مشکل کام ہے کہ ایک چیز جو جانتا ہی نہیں آدمی، آپ اس کو اس سطح سے لے کر کے آئیں کہ جو بالکل نہیں جانتا وہ سمجھے، اس کے ذہن تک پہنچے، ورنہ وہ انسان کہکلی بیٹھے گا، اس کی کھوپڑی دکھنے لگتی. جو چیز نہ سمجھ میں آئے دماغ دکھنے لگتا ہے، کہکلی بیٹھے بھائی. اور جب دماغ دکھنے لگتا ہے تو سکون کے لیے سو جاتا ہے، اس کو نیند آنے لگتی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ معمولاً میری مجلس کچھ ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ جیسے لوریوں کا کام دیتی ہے. بچے کو سلانا ہوتا ہے نا تو لوریاں کا کام دینے لگتی ہے. مجبوریاں ہیں کچھ، میں کیا کروں. عرض کروں کہ الہیات میں، الہیات خدا شناسی، اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اللہ زندہ ہے،
اللہ کی صفات میں سے ایک اس کی حیات ہے کہ اللہ زندہ ہے. خوب اللہ کی صفات میں سے اس کی حیات ہے کہ وہ زندہ ہے. اسی علم الہیات میں ایک بات ہے کہ اللہ عالم بھی ہے، وہ جانتا ہے. اتنی چیزیں لوگ جانتے ہیں کہ مانتے ہیں، بل جانتے تو نہیں مانتے ہیں کہ اللہ جانتا بھی ہے. اچھا خود جانتا ہے تو علم الہیات میں اللہ کے علم کو ثابت کرنے کے لیے جو بھی دلیلیں دی جاتی ہیں، اگر آدمی اس پر مطمئن ہو جائے کہ ہاں اللہ عالم ہے تو کہتے ہیں کہ پھر حیات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری بات پہ غور کیجیے گا. جب علم ثابت ہو جائے تو زندگی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں علم ہے وہاں حیات ضروری ہے. میں ایک ذہن آپ کو جو ہے کہ ذہن کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. علم ہے تو حیات ضروری ہے. بغیر حیات کے علم ممکن نہیں ہے، لیکن حیات ہو اور علم بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. زندگی ہو اور علم بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن علم ہے تو زندگی کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے علم کو ثابت کیا جاتا ہے، اور جتنی دلیلیں اللہ کے علم کے ثابت کرنے کی ہے، جب وہ علم ثابت ہو جاتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب حیات کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علم ثابت ہو گیا تو حیات ہے. ظاہر میں اس توحید اور توحید کے اقسام کی طرف بالکل نہیں جاؤں گا. میں جانتا ہوں کہ ضرورت ہے، میں جانتا ہوں کہ ضرورت ہے، اس کو بیان کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن میں نہیں بیان کروں گا. لیکن بے انتہا خشک موضوع ہے. میں تھوڑی سی بات صرف یہ کہنے کے لیے کہ انسان فکری اعتبار سے مر جاتا ہے، فکری اور عقلی اعتبار سے مر جاتا ہے. قرآن کریم نے یہ اعلان کیا ہے، او من کان میتن فاحییناہ، یا وہ جو مر گیا تھا میں نے اس کو حیات دی. اللہ قادر ہے جو واقعاً جو مر جائے اس کو بھی زندہ کر سکتا ہے. لیکن کہیں بھی کسی بھی مفسر کو دیکھیے گا تو اس نے یہ نہیں لکھا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا. یہ بتایا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو فکری اعتبار سے مر چکے تھے انہیں شعور دیا کہ سوچیں، میں حیات دی سوچنے کے اور فکر کرنے کے لیے. میں چاہوں گا، اور خصوصاً میرے مخاطب وہ میرے جوان ہیں جو اپنی زندگی کے اس میدان میں اس دروازے تک قدم رکھ رہے ہیں جہاں سے ذمہ داریاں ان کا سامنا کرتی ہیں، ہر طرح کی ذمہ داریاں، خود اس کی اپنی دنیاوی ذمہ داری بھی اور دینی ذمہ داریاں میں اس کو سامنا کرتی ہیں. یقین کیجئے کہ جیسے جیسے انسان کا جسم بڑھتا، عمر بڑھتی ہے، ویسے ہی ویسے اسلام کے احکام بھی اس کے لیے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کہ میں تمہارے کیسے کام آ سکتا ہوں. اسلام کے احکام اس سے کہتے ہیں. اور اس کو بتایا کہ بچہ جو ہے پیدا ہونے کے لے کر کے جو ہے 7 سال تک کچھ الگ چیز ہے، دوسرے 7 سال میں کچھ اور چیزیں ہیں، تیسرے 7 سال میں جو کچھ اور چیزیں ہیں. میں ان کو بھی جزیات نہیں بیان کروں گا، اور سنا بھی ہوگا کسی حد تک. لیکن جیسے جسم میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ابھی 14 سال پہلے، جب تک 14 سال کا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے جسم کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد جسم میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. جب جسم میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی راہ و رفتار، گفتار، افکار میں بھی فرق پیدا ہوتا ہے. اور جب فرق پیدا ہوتا ہے تو مذہب یعنی احکام دین اس کو اپنا مخاطب بناتا ہے کہ تم پوچھو تو کہ میرے اندر تبدیلی آئی تو مذہب تمہیں تسکین کیسے دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں. والدین شرماتے ہیں، معاشرہ شرماتا ہے، اور نہ جانے کس کس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ جب
یہ بچہ اس راہ میں، یہ جوان جب اس راہ میں بہک کے سخت ہو جاتا ہے تو ہم مولویوں کے پاس والدین آتے ہیں کہ کوئی تعویذ بتا دیجیے، کوئی تعویذ بتا دیجیے۔ بڑا بے کہا ہو گیا ہے، سنتا نہیں ہے، اس کا ذہن بدل گیا ہے، نیند اڑ گئی ہے، اس کی تو اڑی، ہم سب کی بھی نیند اڑا دی ہے۔ رات کا وقت اور دن کا وقت، جیسے دن اس کی رات یا رات جو ہے اس کا دن ہو گیا ہے۔ مولانا ہم پریشان ہیں، دعا کیجئے، دعا پڑھنے کے لیے بتا دیجئے، کچھ لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیجیے۔ ایک درد ہے، حسن ایک درد ہے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں۔ کاش کی یہ باتیں جو ہے کہی جائیں اور آدمی سنے کہ مذہب چیخ چیخ کر کے پکارتا ہے، مذہب چیخ چیخ کے پکارتا ہے اور ہم سننے والے بہرے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کتنے سننے والے، میں نے تم کو کان دیے ہیں مگر تم سنتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں کان دیے ہیں مگر تم سنتے نہیں، میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں مگر تم دیکھتے نہیں ہو، میں نے تمہیں عقل دی ہے مگر تم سوچتے نہیں ہو۔ مگر اس پر سختی جب قرآن کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مگر یاد رکھنا کہ میں نے تمہارے کان، آنکھ اور عقل کو ذمہ دار بنایا، میں پوچھوں گا ضرور، میں پوچھوں گا ضرور۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قرآن کی آیت کہ یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دماغ، یہ عقل، اس سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ ذمہ دار ہیں، میں پوچھوں گا۔ کیوں یہاں آ کر کے تم عذر پیش کر رہے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا؟ میں نے تمہیں آنکھ نہیں دی تھی، میں نے تمہیں کان نہیں دیے تھے، میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بیان کرو شاید جو ہے وہ سوچنے لگے۔ واقعہ 1400 برس پہلے کا ہوگا لیکن بیان ایسے کرو کہ وہ روشنی بن جائے اور آدمی اپنے عقل کی روشنی سے اسے دیکھنے لگے اور اس میں راستہ، وہ راستے ہیں، خدا کی قسم راستہ بتاتا ہے۔ اور خصوصاً جو میں نے بات کی اس کی تلخیص میں کہوں کہ تمام واقعات میں واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں، میں پھر اس کو دہراتا رہوں گا تاکہ میرے بچوں کے ذہن میں رہے، ابھی ہوا نہیں وہ واقعہ، مگر آدم کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے اہمیت سمجھیں آپ، عام آدمی سے نہیں، حضرت آدم سے بیان کیا جا رہا ہے اور مشکل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ واقعہ مشکل کشا بھی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے مشکل کشا ہے۔ انسان جو ہے مشکلات میں، کسی طرح کے مشکلات میں پڑے تو کربلا اس کے لیے مشکل کشا ہے۔ اور بلا وجہ یہ اب نہیں کہا جاتا کہ ہر دن عاشورہ اور تمام جگہیں کربلا ہیں، بلا وجہ نہیں ہے یہ۔ یعنی کربلا جس دن کربلا واقع ہوئی، عاشور جس دن آیا اسی دن سے نہیں، بلکہ یہ قول سچائی بتا رہا ہے کہ اول دن سے ہر دن کربلا ہے، عاشورہ ہے، اور ہر جگہ جہاں آدم تھے وہ جگہ بھی کربلا، اور جس دن مصیبت میں آئے اور اللہ نے واقعے کو بیان کیا وہ دن عاشورہ، تاکہ اس سے انسان جو ہے سبق سیکھے۔ میں اپنے سے پوچھوں، میری عمر جو ہے اتنی گزر گئی، میری زندگی میں اتنے عاشورے آئے، اتنی میں نے مجلسیں کی، اتنی جب میں نے اس واقعے سے سیکھا کیا، میں نے اس واقعے سے سیکھا کیا، کربلا مجھ سے کیسے گفتگو کرتی ہے، عاشور مجھ سے کیسے باتیں کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ اپنے بچوں سے کہوں گا، اپنے جوانوں سے، موقع ملے کبھی تو کچھ کتابوں کو اپنے مطالعے میں تھوڑا تھوڑا سا رکھنا چاہیے۔ ان میں سے گزشتہ سال بھی میں نے کچھ کتابوں کے بارے میں کہی تھی جو ہمارے گھر میں ہوتی ہیں مگر معمولاً جو ہے وہ زینت کے طور پہ ہوتی ہے۔ مثلا نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں اس کے دوسرے حصے
مکتوبات میں جو مولا علی نے لکھے ہیں، جو لکھے چاہے وہ خط لکھا ہو چاہے وصیت نامہ، اس میں ایک وصیت نامہ ہے جس کا نمبر ہے 3131، اس کو آپ پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، والدین پڑھیں کہ وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کیسے اپنے فرزندوں کو کے بارے میں سوچنا چاہیے، انہیں بتانا کیا چاہیے اور کب بتانا چاہیے، کب بتانا چاہیے۔ مگر ایک چیز خالی میں آپ کو بتا دوں کہ ممکن ہے جب نجوہ، اس لیے کہ ہر چیز کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر استاد کے آدمی بہک بھی سکتا ہے اور کچھ حاصل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جب کبھی پڑھنے میں متوجہ ہو کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آخر ایسا کیوں ہے، تو بند نہ کر دیں، اس کو سوال بنائیں، ذہن میں سوال بنائیں، پڑھے لکھے سے جو ہے آپ پوچھیں، اس لیے کہ سوال جو ہے علم کی کنجی کا نام ہوتا ہے۔ آدمی پوچھتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر پوچھنا علم میں اضافے کا سبب نہ بنتا تو علی کبھی نہ کہتے سلونی سلونی، سے پوچھو پوچھو، سوال کرو، پوچھو۔ بس یوں ہی سارا آپ بیان کر دیتے ہیں، سارا بیان کرنے میں آدمی سن لیتا ہے، لیکن جب پوچھتا ہے تو جسے سوال کرنا آ جاتا ہے نا، اسے سمجھنا بھی آ جاتا ہے۔ سوال کرنا آ جائے تو چونکہ وہ جس طرح سمجھنا چاہتا ہے اس طرح سے اسے سوال بناتا ہے، تو اس کا مطلب خود سوال ہی نے آدھے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ آگاہ آدمی جو ہے آدھے مسئلے کو خود اور حل کر دے گا، لہذا سوال کرنا سیکھیں، ورنہ علی عالم علم لدنی ہیں، کیا ضرورت ہی کہیں کہ سوال کرو، علم جو ہے بتاتے چلے جاتے ہیں، لیکن علی بتانا چاہتے ہیں نہیں، تم پوچھنا تو سیکھو، تم پوچھنا بھی سیکھو تاکہ تمہاری سطح کا پتہ چلے کہ کس حد تک تم سوچتے ہو، کس حد تک تم سوچتے ہو، اسی حد پہ سمجھایا جائے۔ ایک بڑا عالم جو ہے، بہت ہی آگاہ آدمی، اپنی سطح سے بولے گا سب کو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن جو جس سطح سے پوچھے گا سمجھایا ضرور جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میں اس وصیت نامے کے سلسلے میں دو تین باتیں تذکرہ کر دوں۔ مولا علی کہتے ہیں میں وصیت کر رہا ہوں اپنے فرزند جو ہمارے امام ہیں، سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، لیکن جب اس وصیت نامے کو پڑھنے لگیں گے تو ایک مرتبہ جو ہے واقعی دماغ دکھنے لگے گا، یار ہم انہیں مانتے کیا ہیں، اس میں کس طرح سے وصیت کی جا رہی ہے، کہا کیا جا رہا ہے، خود اپنے کو امام کیا کہہ رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو امام کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ دونوں امام ہیں۔ تو اپنے بارے میں امام کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں کہیں بھول نہ جاؤں مثلاً، تو اس کا مطلب ہم جیسے تھے امام، آدمی وہاں، اور تم کہیں تمہارے خواہشات جو تم پر غالب نہ آ جائیں اور یہ ہوتے اور اس طرح کا نہ ہو جائے، کیا امام کے لیے سوچا جا سکتا ہے؟ لیکن امام ہی وصیت کر رہے ہیں اور اگلے امام ہی کو وصیت کر رہے ہیں، لیکن امام ایک وصیت ہوتی امام بحیثیت امام کے امام کو وصیت کریں تو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت، توجہ چاہیں تو غور کیے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ وہ سطح ہوتی ہے جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں، امام امام سے وصیت کرے گا، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، لیکن وہ ہیں امام، اور جسے وصیت کر رہے ہیں وہ بھی ہونے والا امام ہے، اور وصیت کرنی ہے تو وہ امام بحیثیت امام کے وصیت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک باپ بحیثیت باپ کے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، تاکہ پڑھنے والا سوچے کہ ایک باپ کو بیٹے کے بارے میں سوچنا کیسے چاہیے اور اسے وصیت کیا کرنی چاہیے ہے، تاکہ اس طرح سے وصیت کرے۔ میں اپنی بات سے دور نہ ہوں تو اس کو پڑھیے گا تو اس میں امام نے وصیت میں یہ بات بتائی ہے کہ اور جو لوگ گزر چکے ہیں، جو رہ نہیں گئے، جن کی داستانیں بھی صرف واقعات ہیں جو گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں سوچا کرو، غور کیا کرو کیسے زندگی گزاری ہے، کس طرح کی زندگی گزاری ہے،
ان سے بہت کچھ حاصل ہوتا. پھر کہا کہ میں نے ان کے بارے میں ایسے سوچا ہے جیسے کہ میں بھی انہی میں سے ایک ہو گیا، اور ان کی باتوں میں سے جو اچھی تھی اسے لے لیا ہے، جو نہیں تھی اس سے نکال کر کے میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. بتانا چاہتے ہیں کہ واقعات کو پڑھنا بھی چاہیے ہے اور اسی میں سے اچھائیاں نکالنا بھی چاہیے ہے، برائیوں کو الگ کرنا چاہیے ہے. وہ ہمارے لیے آئینہ ہوتا ہے، بہترین آئینہ ہوتا ہے زندگی کے لیے. اور بتایا ہے کم سے کم 10-15 جملے ہیں کہ تم اپنے قلب کو حیات دو گزرے ہوئے لوگوں کی زندگی میں غور کر کے. اس کا مطلب کہ ہمارے عقل اور فکر کو زندگی مل سکتی ہے اگر ہم نے اس کو پڑھ کر کے اس سے کچھ حاصل کیا ہے، تو ہمارے عقلی اور فکری زندگی مل سکتی ہے، حیات مل سکتی ہے. امام نے اس وقت ان کے لیے کہا، اور یقین کیجئے کہ یہ قرآن بھی ہم سے کہتا ہے کہ واقعات کو بیان کرو تاکہ لوگ سوچنے لگیں، فکر کرنے لگیں، یعنی اپنے فکر کو زندگی دینا، اپنی عقل کو زندگی دینا. جئیں تو واقعاً جیتے رہ کر کے جیسے جینا چاہیے ویسے جئیں. نہ ہو ایسا کبھی بھی کہ ہم جی رہے ہیں مگر ہماری روح مردہ ہے، ہماری فکر مردہ ہے، ہماری عقل مردہ ہے. نہیں، زندہ ہونا چاہیے ہے تو اس طرح سے زندہ ہونا چاہیے کہ جسم مر جائے تب بھی ہمارے افکار زندہ رہیں، ہمارے افکار زندہ رہیں، اور اس سے کچھ لوگ جو ہے سیکھ سکیں، اسے کچھ لوگ جان سکیں. اور کربلا سے بہتر کوئی واقعہ نہیں مل سکتا ہے، کوئی واقعہ نہیں مل سکتا ہے. مثلا میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا، ذکر کر دوں، تذکرہ کئی مرتبہ کیا مگر بات نہیں ہے. قرآن کربلا کا ذکر کرتا ہے. جس نے آدم کو سنایا، جناب سلیمان پیغمبر کو سنایا، جناب نوح کو سنایا، جتنے انبیاء، حضرت ابراہیم کو کم سے کم 6-7 بڑے انبیاء کا نام تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے لیے واقع کربلا کو سنائے گا جب وہ مشکلات سے گزرے ہیں. تو قرآن میں کہاں تذکرہ کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی، قسم ہے صبح اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اس میں سے طاق تاریخوں کے بھی اور جفت تاریخوں کے بھی. طاق اور جفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی 2، 4، 6، 8 اور 10 یہ جفت تاریخیں ہیں. طاق 1، 3، 5، 7، 9 یہ آپ کی طاق راتیں، طاق تاریخیں. تو گویا قرآن یہ جو طاق ہیں اس کی بھی قسم کھا رہا ہے، جو جفت بھی. مگر میں اگر آپ کو تفاسیر بتاؤں تو تفسیروں میں اختلاف ضرور ہے، تفسیروں میں اختلاف ہے. مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تفسیروں کے اختلاف میں آئیں گے تو ملتا ہے کہ 10 راتیں یا یہ تاریخیں جو ہیں ماہ رمضان کے آخری عشرہ ہے. ایک تفسیر ماہ رمضان کا آخری عشرہ. دوسری تفسیر کہ یہ 10 راتیں اور 10 تاریخیں جو ہیں ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس میں حج ہوتا ہے. اور تیسری تفسیر جو ہے ماہ محرم کی 10 تاریخیں پہلا عشرہ. لیکن اکثریت مسلمانوں کی اسے نہیں مانتی. میں یہی بتانا چاہتا ہوں، آپ سنیں اور غور کریں، سوچ فکر کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوا ہے تو ابھی واقع کربلا ہوا نہیں، تو یہ کیسے آ جائے گا، یہ کیسے آ جائے گا. لہذا آپ لوگ غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس میں کربلا. اور میں کہتا ہوں نہیں، میں تو کہوں کہ اگر انکار کی نوبت آؤ، چونکہ تفسیروں میں ہے میں انکار نہیں کروں، اگر انکار کی نوبت آئے بھی نا تو باقی 2 کا ہم انکار کر سکتے ہیں مگر کربلا کا نہیں انکار کر سکتے. آدمی انکار کیوں کرتا ہے؟ اس لیے انکار کرتا ہے کہ وہ اپنی سطح پہ سوچتا ہے. میں نے مثال دی تھی، ایک مثال دی تھی، پھر اس کو دوہرا رہا ہوں. گزشتہ سال بھی مثال دی تھی کہ ہمارے لیے کوئی چیز جو ہے ماضی اور مستقبل ہو سکتا ہے. ایک گزری ہوئی چیز ہمارے لیے کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ گزر گئی یہ چیز، یہ آنے والی ہے کوئی چیز. لیکن کیا اللہ کی ذات کے لیے کوئی چیز گزری ہوئی اور کوئی چیز آنے والی ہو سکتی ہے؟
قطعاً نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے کوئی، اگر ایسا ہوتا تو قیامت تو پتہ نہیں کب آئے گی۔ یہی قرآن پڑھنے والے مانتے ہیں کہ اللہ قیامت کا تذکرہ بھی کرتا ہے، جہنم میں جانے کا، کہ جہنم میں لوگ، بڑی آیتیں ہیں کہ جہنم میں جانے والا یہ گفتگو کر رہا ہے، جہنم میں ہے اور گفتگو کر رہا ہے، جنت میں ہے اور گفتگو کر رہا ہے۔ جہنمی لوگ جنت والوں سے پانی مانگ رہے ہیں، کچھ میرے اوپر رحم کرو، کچھ کرم کرو، یعنی ابھی نہ جانے کب ہوگا، اسے اگر قرآن بیان کر سکتا ہے۔ اور مسلمان مانتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں شاید مسلمان اندھیروں میں رہنا چاہتا ہے، اسی لیے کربلا سے قریب نہیں آنا چاہتا ہے، سے اگر روشنی میں آنا ہے تو کربلا سے گزرنا ضرور پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو قرآن قسم کھائی والفجر۔ میں جانتا ہوں کہ تینوں واقع جو تینوں اشرے جو تفاسیر میں ہیں اس میں یہ تفصیل چیزیں ہیں، لیکن ایک رخ جو مجھے تقویت دیتا ہے کہ نہیں یہ کربلا ہی ہے، وہ اس کو میں بیان کروں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر ہم ذی الحجہ کا پہلا عشرہ لیں تو اس میں بھی ایک صبح ہے، ایک صبح ہے جس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے کو لیں تو اس میں بھی ایک صبح ہے، اس میں بھی ایک صبح ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا ہے قربان گاہ میں پہلے ذی الحجہ میں، اور اس میں بھی ایک صبح ہے کہ ایک سر پہ ضربت لگ رہی ہے، اور ایک صبح آتی ہے جس صبح میں جو ہے بہرحال اگر ہم ضربت کی صبح کو نکال دیں بھی تب بھی جس دن اس کی آنکھ بند ہوتی ہے وہ صبح ہے، وہ صبح ہے، وہ لازم سے لائق قسم ہے، قسم کھائی جائے۔ لیکن جو چیز مضبوط کرتی ہے میرے لیے کہ نہیں یہ عشرہ کربلا کا ہے، وہ یہ کہ اللہ جب قسم کھا رہا ہے تو پہلے اس نے جفت کی قسم کھائی ہے، والشفع والوتر، جبکہ پہلے طاق ہونا چاہیے، پہلے ایک تاریخ آتی ہے۔ اگر میں غور کرتا ہوں تو اس غور کے اعتبار سے مجھے دکھائی دے رہا ہے، مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کربلا میں جب پہنچے ہیں تو وہ تاریخ 2 تھی۔ کربلا میں جب پہنچا گیا جہاں سے کربلا میں وجود کے بعد وہ 2 ہے، هذا والشفع والوتر، پھر اس کے بعد 3 آتی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہا ہوں، یقیناً اور افراد بھی سوچ سکتے ہیں سلسلے میں کچھ رخ ہو سکتا ہے نکلنے کے لیے۔ تو قرآن نے کربلا کی قسم کھائی ہے، اس کے لمحات کی قسم کھائی ہے، صبح کے وقت بھی قسم کھائی ہے، اس نے پہلی اور دوسری اور تیسری اور چوتھی اور 5ویں سے لے کر 10 تک کی بھی قسم کھائی ہے، وہ شفع وتر۔ پھر اس کے بعد دعوت دیتا ہے کہ اس میں علامتیں ہیں ہر صاحب عقل کے لیے، اس میں علامت ہے سب۔ کیا یہ میں جو قسم اللہ کہتا ہے میں جو قسم کھا رہا ہوں، کیا یہ قسم دعوت فکر نہیں دیتا ہے ہر صاحب عقل کے لیے؟ یعنی اگر کوئی قسم کھائے، میں قسم کھاؤں، مولانا آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ ہی پر ہم اعتبار نہیں کریں گے تو کس پر اعتبار کریں گے؟ توجہ چاہوں گے پکار کے، مگر مولانا آپ قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کسی بات کے لیے قسم کھا رہا ہوں تو آدمی کہے کہ وہ بار بار قسم کھا رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی بات ہے، اس کو اس حد تک یقین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ خالی مولانا ہونے کی بنیاد پر نہ مانا جائے، اسے قسم کی بنیاد پر بھی مانا جائے کہ اتنے عظیم ہوتے ہوئے بھی قسم کھا رہے ہیں، لہذا اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کے قسم کی ضرورت، اس لیے کہ جو اللہ کو اللہ مانتا ہے اس کے لیے قسم کی ضرورت نہیں، اور جو مانتا ہی نہیں ہے چاہے کتنی ہی قسم کھا لے وہ کیا اللہ کو مان کے دے گا؟ یا اللہ کی بات کو وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ جو جس نے اللہ کو مان لیا اس کے لیے اللہ کی طرف سے قسم کی ضرورت نہیں ہے، اور جو نہیں مانتا ہے قسم سے بھی بات ماننے والی اس کے لیے
نہیں ہوگی۔ لیکن سارے مفسرین نے جتنی بھی قسمیں اللہ نے کھائی ہے، چاہے سورج کی قسم کھائی ہو، چاہے چاند کی قسم کھائی ہو، حتیٰ کہ اس نے دن اور رات کی بھی قسم کھائی ہے، حتیٰ کہ اس نے کچھ وقتوں کی بھی قسم کھائی ہے، حتیٰ کہ اس نے پہاڑ کی بھی قسم کھائی ہے، نہ جانے کتنی چیزیں اس نے قسم کھائی ہیں، تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ بات منوانے کے لیے قسم نہیں کھا رہا ہے، بلکہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس میں غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر میں اپنی ہی مخلوق میں سے کسی مخلوق کی یا اپنی ہی چیزوں میں سے کسی چیز کی قسم کھا رہا ہوں تو ماننے والوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ نے اس چیز کو قسم کے لیے چن لیا ہے تو ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے۔ تو اب اگر اللہ نے کربلا کو قسم کے لیے چن لیا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کربلا کتنی ہدایت کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مگر پھر میں ایک مرتبہ وہی کہوں گا کہ کسی کو سنانے اور کسی کو بتانے سے پہلے مجھے خود اپنے سے سوال کرنا چاہیے، خود مجھے اپنے سے سوال کرنا چاہیے۔ وہ تو دور ہے، شاید کبھی توفیق ہو گئی ہوگی تو کسی مجلس میں آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا، یا کہیں جلوس نکلا سڑک پر تو دیکھ لیا ہوگا، اس کو سوچنے کی نہیں۔ میں جو کر رہا ہوں، میں جو یہاں موجود ہوں، جو میں کر رہا ہوں، میں نے کیا پایا؟ میں نے کیا پایا؟ یقیناً محبت حسین یعنی محبت کربلا پانے بہت بڑی نعمت ہے، میں کہہ چکا ہوں، قسم ہے پروردگار عالم کی سے، لیکن میں اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہوں اور دوسروں کو اس سے کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ کربلا بولتی ہے، کربلا گفتگو کرتی ہے، کربلا دعوت دیتی ہے، ہر لمحے کربلا دعوت دیتی ہے۔ اس لمحے کے پھر اسی قول کو دہراؤں گا کہ کہنے پر ہم مجبور ہیں اور اعلان کرتے ہیں اور حق بجانب ہے کہ کہیں کہ ہر دن کربلا ہے، ہر دن عاشورہ ہے اور ہر جگہ کربلا ہے۔ میں یہاں ہوں، یہی کربلا ہے۔ کربلا اگر دیکھیں تو کربلا ایک پہلا پیغام جو کربلا دیتی ہے وہ ہر کربلا کے ماننے والے کو، یا جہاں بھی کربلا کی آواز جائے، کربلا ایک اہم ترین پیغام دیتی ہے مجاہد بننے کا۔ توجہ چاہوں گا، کربلا مجاہد بناتی ہے، اور مجاہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہی جو ہے میدان آمادہ کر دیں اور ہاتھ میں ہمارے تلوار ہو یا وقت کا اسلحہ ہو۔ مجاہد بناتی ہے، اور کربلا ہمیں مقصد پا کے مقصد پر مرنا سکھاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کربلا کی تاریخ اور واقعہ پڑھیں گے تو اس میں جہاں کہیں امام نے گفتگو کی ہے تو یہی کہا ہے، یا تو چلے جاؤ ورنہ مرنا ہے۔ توجہ چاہوں غور کیجیے گا، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، چلے جاؤ، اندھیرا ہے دکھائی بھی نہیں دے گا کہ کون جا رہا، چلے جاؤ، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ سب کو جانے کی دعوت دے رہے ہیں، سب کے لیے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ۔ میں کہوں گا چراغ بجھا کر کے اندھیرا ہوا، اور اس توجیہ کے ساتھ میں کہا کہ اگر شرم آتی ہو کہ میری آنکھوں کے سامنے چلے جاؤ گے، کیسے جائیں گے؟ تو لو پھر تاریکی میں کون دیکھے گا، چلے جاؤ۔ اور مگر وہی چراغ جلا کر کے، وہی چراغ جو جلا تھا بجھا کر کے پھر امام نے جو جلایا، تو اب قیامت تک ہر عزا خانے میں چراغ جل رہا ہوتا ہے۔ یہ بلا وجہ نہیں یاد دلاتا، میں کہتا ہوں میں سیکھنا چاہیے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی اتنی روشنی ہے، یہاں کیوں چراغ جلا رہے ہو؟ ہمارے یہاں ہر چیزیں یاد کے لیے ہوتی ہیں، یہ بتانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ بجھ کے جو چراغ جلا تو اب تک جل رہا ہے، وہ اب تک جل رہا ہے۔ اور وہ جلنا خالی یاد کے لیے، اگر عالم بناتے ہیں تو یہ بھی ایک یاد ہوتی ہے، ہم تابوت بناتے ہیں تو یہ بھی یاد ہوتی ہے، یہ سب یاد ہے، یاد ہی کے دن سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس سے سیکھنے کے لیے، اس سے سیکھنے کے لیے، اس سے دوسروں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اگر کوئی ہاتھ کٹ بھی جائے تو یہ وہ ہاتھ ہے جو کٹ کے بھی گرا نہیں، آج بھی بلند ہے، آج بھی بلند ہے، اور جو سچائی پہ کچھ کر دیتا ہے وہ ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ اللہ نسلیں پیدا کرتا ہے جو ان کی یاد کو بلند کر کے بتاتے ہیں، بلند یاد کو نہیں کرتی ہیں، اس بلندی کو بتا کے خود اپنے کو بلند کیا کرتے ہیں۔
اس لیے ساری چیزیں جو ہیں اسے سیکھنے کے لیے ہیں، اسے جاننے کے لیے ہیں، کہ اگر ہم چراغ جلائیں بھی، روشنی ہو بھی، تو اسے روشنی لینے کے لیے، اسے روشنی لینے کے لیے، اپنے قلب کو منور کرنے کے لیے، اپنے کو جاننے کے لیے، اپنے کو محسوس کرنے کے لیے کہ میں کہاں ہوں۔ تو اللہ نے اس کربلا کیا کہ ہم سے قرآن کربلا یہی کہتی ہے کہ تمہیں مجاہد بننا، ہر راستے میں مجاہد بننا، اور مقصد کو پہچان کر کے مقصد پر جان دینا، مقصد پہ مر، اس لیے کہ جب آدمی مقصد کو پہچان لیتا ہے تو مقصد پہ مرتا نہیں ہے، وہ مر نہیں جاتا ہے، بلکہ اگر مقصد پر آدمی جان دے دیتا ہے تو جان دے کے اللہ، جان دینے والے اللہ کی طرف سے حیات پا لیتا ہے۔ میں نے پہلے سال مولا علی کا ایک قول پڑھا تھا، اور یہ بھی خطبات میں آپ پڑھیے گا، خطبات میں ہے کہ کیسے امام نے فرمایا ہے۔ یہ خطبہ صفین وہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے، اور واقعے میں امام نے کہا ہے، لہذا میں اس میں غور اور فکر کے ایک رخ کو پیش کر رہا ہوں۔ خطبہ صفین میں جب امام کے مقابلے میں لشکر معاویہ ہے، اور وہ اس نے اپنا پڑاؤ جو ہے دریا پر، وہ بھی فرات ہی ہے، صفین کے علاقے سے آپ جائیں گے تو وہ بھی وہاں پہ جب پڑاؤ پڑ لیا تو اس نے پانی کا راستہ روک دیا کہ علی کے سپاہی یہاں تک پہنچنے نہ پائیں۔ سرکار مولا کائنات نے قاصد بھیجا کہ ہماری جنگ تو پانی پہ تو نہیں ہے، پانی پہ حق سب کا ہے، پانی کا راستہ نہیں روکنا چاہیے، جس بات پہ ہماری جنگ ہے اس پہ لڑ لیا جائے، پانی کو بہانہ کیوں بنایا جا رہا؟ مگر یقین کہ جب کسی کمزور کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو اسی کو اپنی طاقت بنانے لگتا ہے۔ اس نے علی کو پہچانا نہیں تھا، اور آج تک نہیں پہچاننا ان کے ماننے والوں نے۔ ادھر سے جواب لکھ دیا کہ نہیں، پانی پہ تو ہمارا ہی قبضہ ہے اور ہم راستہ نہیں دیں گے۔ یہی موقع تھا کہ علی نے اپنے سپاہیوں کو بیٹھایا، اپنے فوج کو بیٹھایا اور خطبہ کہا۔ اچھا خاصا طویل خطبہ ہے، مگر اس میں ایک جملہ ہے۔ میں کس ضمن میں بات کہہ رہا ہوں کہ آدمی مقصد کو پہچان لے تو مرتا نہیں ہے، زندہ رہا کرتا ہے۔ امام نے سب کو جمع کرنے کے بعد 2-3 جملے فرمائے۔ اُرَبِّعُ السَّيُوفَ بِالدِّمَاءِ تُرَبِّعُ بِالْمَاءِ، میرے غیور سپاہیوں، اب اپنی تلواروں کو خون سے سیراب کرو، تبھی تمہیں پانی سے سیراب ہو سکو گے۔ شجاعت دلائی کہ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اب تمہیں جنگ کرنی ہے، اور ایسی جنگ کرنی ہے کہ پتہ چلے کہ روکا کیسے جاتا ہے پانی اور پایا کیسے جاتا ہے پانی۔ اُرَبِّعُ السُّيُوفَ بِالدِّمَاءِ تُرَبِّعُ بِالْمَاءِ، تم اپنی تلواروں کو خون سے سیراب کرو تبھی تم پانی سے سیراب ہو سکو گے۔ اب دوسرا جملہ، حیاتکم فی موتکم قاہرین وموتکم فی حیاتکم مقہورین، تمہاری زندگی بھی کس چیز میں؟ ہم فرماتے ہیں حیاتکم فی موتکم، اگر تم مقصد پا کر کے مر بھی جاؤ گے تو زندہ رہو گے، اور مقصد کھو کے زندہ بھی رہو گے تو مر جاؤ گے۔ جملہ غور کیا امام کا؟ امام فرمان کہ اگر تم نے مقصد پا لیا تو مر کے بھی زندہ رہو گے۔ ارے کم سے کم کربلا تو آج تک بتا رہی ہے نا، کربلا آج تک بتا رہی، وہاں کوئی بچ کے نہیں آیا چند یتیموں بیواؤں کا اور صرف وقت کے ایک امام کے، کون بچ کے آیا؟ اگر دنیا کے اعتبار سے تجزیہ کیا جائے تو ساری کی ساری شکست ہے، لیکن آج تک کربلا حیات بانٹ رہی ہے اور لوگ اس سے زندگی پا رہے ہیں۔ بتانا چاہتی ہے کہ مر جانا ہی موت نہیں ہوتی ہے، کچھ موت وہ ہوتی ہے جو خود ہی زندگی نہیں، مر جانے والوں کو بھی حیات دے دیا کرتی ہے۔ کربلا جو بھی ادھر آ جائے گا وہ اسے حیات دیتی ہے، اسے زندگی دیتی ہے۔ ایک جملہ مشہور ہے، کسی عالم نے کہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کربلا کو یاد کر کے زندہ کیے ہوئے ہیں، ہم کربلا کو یاد کر کر کے کربلا کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ اے کاش کہ وہ سمجھ لیتا کہ نہیں، کربلا کو ہم نے نہیں زندہ رکھا ہے، کربلا نے ہمیں زندہ کر رکھا ہے۔ نہیں، میں اپنی بات اب اس کے بعد یہ اتنی بات تو کسی عالم نے کہ میں اس کے آگے بھی یاد کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر
لوگوں کے یاد کرنے سے کوئی زندہ ہو سکتا ہے تو ہمارے مقابلے میں بڑی بڑی قومیں ہیں، ذرا اپنے بزرگوں کا تذکرہ کر کے زندہ کر لیں۔ ہم کتنے ہیں، ہم کتنے ہیں، ان کے مقابلے میں کتنے ہیں، اور ان کے تو بڑے بڑے ہیں جن سے وابستہ ہیں، ذرا ذکر کر کے جو انہیں زندہ کر لیں تو پتا چلے کہ کسی کو تذکرہ کر کے زندہ کیا جا سکتا۔ ارے یہ تاثیر کربلا میں اور کربلا والوں میں پائی جاتی ہے۔ کہ اگر کربلا ہمارے پاس نہ ہوتی اور ہم کربلا سے وابستہ نہ ہوتے تو ہم کہیں اب کھو چکے ہوتے، قسم ہے ہم کہیں کھو چکے ہوتے۔ کتنے ہیں ہم ان لوگوں پائے نہ جاتے، ہماری کوئی شناخت نہ ہوتی، ہم پہچانے نہیں جاتے۔ ہماری پہچان ہے کربلا، ہماری شناخت ہے کربلا، اور ایسی شناخت ہے جو ہمیں سربلند کرتی ہے۔ ایک شناخت کچھ بھی بن سکتی ہے، ہمیں سربلند کرتی ہے، اس لیے ہم اس کو اپنے لیے زینت سمجھتے ہیں، مگر ہم کو اس سے ہر مرتبہ اور ہر لمحے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ کربلا منجمد نہیں ہے کہ جتنا جان لیا اتنے ہی ہے، بلکہ آدمی جتنا اس میں غور کرتا چلا جائے گا اتنا ہی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا اور بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ تو کربلا کے مخاطبین تو ساری کائنات ہیں، کربلا سب کو مخاطب کرتی ہے اور اس کا پیغام سب کے لیے جہاد کا ہے، انہیں مجاہد بناتی ہے، یعنی کسی جگہ بیٹھا نہیں دیتی۔ اگر میں اگر کسب معاش میں بھی جا رہا ہوں، اپنی روزی اور رزق کی تلاش میں بھی جا رہا ہوں، یہ بھی جہاد ہے۔ کربلا والا، کربلا کا ماننے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا کہ اس راہ میں ہم چلیں گے تو مایوسی ہے، اور کہیں اگر اسے مایوسی گھیرنے لگتی ہے تو یا حسین اسے سہارا دیتا ہے۔ قسم ہے پروردگار اسی یا حسین اور کربلا کی یاد جو ہے سہارا دیتی ہے کہ وہ راستہ ہے کہ جہاں تو نہ کھانا ہے نہ پانی اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس راہ میں جا کر کے کائنات کو بچا سکتے ہیں، تو میرے لیے کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا، میں انہی کا نام لے کر کے بڑھتا جاؤں گا۔ رزق میں برکت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے۔ میں نے گزشتہ سال ایک بات کہی تھی، برکت کا مطلب مال کا ڈھیر ہو جانا نہیں ہے، زیادہ ہو جانا نہیں ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مل جائے مگر ملنے کے بعد اسی سے اتنا سکون مل جائے، اتنا سکون مل جائے کہ آدمی کو اور زیادہ، بلکہ جسے زیادہ ہوتا ہے اور سکون نہیں ہوتا تو حفاظت میں مرا جاتا کہ کیسے محفوظ کروں، اور کم ہو اور کم رہنے میں جو ہے آدمی جو ہے مطمئن ہو، خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہوتا ہے جو مطمئن ہو۔ مطمئن سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہوتا ہے۔ محلوں میں رہنے والے جن کی رات کی نیند اڑ جایا کرتی ہے، وہ اس غریب سے کہیں گیا گزرا ہے جو سڑک پر اطمینان سے سو جاتا ہے۔ اس سکون کو اگر آدمی جو ہے محسوس کر لینا جا تو اسے پتا چلے کہ ہاں واقعاً سکون کسے کہا جاتا ہے اور واقعی رزق کسے کہا جاتا ہے۔ شکوہ کرنا تو ہر ایک آدمی کو آتا ہے۔ تو ہم ان داستانوں میں ہجرت کو اگر یاد کریں، زیادہ بات ہو گئی لیکن میں جو وعدہ کیا تھا اس کی تھوڑی سی گزارش آپ کو پیش کرنا چاہوں گا، اور میں اپنے سامعین سے، بہرحال آپ جانتے ہیں تیسرا سال ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں اسی طرح سے گفتگو کرتا ہوں، میں ایسی باتیں کرتا ہوں، میرا درد ہے، میری ایک کیفیت میں چاہتا ہوں کہ آدمی سوچنے لگے، ذرا سا فکر کرنے لگے، اپنوں کو پانے کی کوشش کرے، اپنے کو پانے کی کوشش کرے، فرش عزا پہ اپنے کو پائے، مجلس کے انجمن میں، ماتم کے انجمن میں اپنے کو پائے کہ میں نے کیا پایا ہے اور میں کہاں ہوں، میں دوسروں سے کیوں ممتاز ہوں، مجھے شرف دوسروں کے مقابلے میں کیوں ہے، کس لیے کہ ہے، اور وہ شرف کیا ہے، یہ بھی جان وہ شرف ہے کیا۔ قسم اللہ کی اگر آدمی اس شرف اور ان ساری چیزوں کو پہچان لے تو دل مطمئن ہوتا ہے، قلب و دل جو ہے سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ سوچے تو سوچے اور جانے۔ میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک بیعت کو رخ سے میں نے گفتگو کی
اور وہ بیعت آج بھی ہمارے لیے ضرورت ہے. میں نے کہا کہ آپ کو امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، بیعت کیے ہوئے تجدید کرنی ہے. اور بیعت کے ضمن بتایا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کاہے پہ بیعت کر رہا ہوں. توجہ، میں کاہے پہ بیعت کر رہا ہوں. میں امام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں، میں کس چیز پہ بیعت کر رہا ہوں؟ کہیں بیعت کر کے اگر اس کی خلاف ورزی کی تو امام نے میرے لیے نہیں کہا ہے کہ میں نے تمہاری گردن سے بیعت کا قلادہ اتار لیا. وہ دن نہ آئے، وہ دن نہ آئے، وہ دن نہ آئے کہ امام مجھ سے کہیں کہ لو میں نے تمہارے گردن سے بیعت کا قلادہ. یہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا؟ جاؤ اب میرا تم سے کوئی ربط نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر امام کہہ دیں کہ میں نے تم سے اپنی بیعت واپس لے لی تو مطلب یہ کہ جاؤ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں بیعت کر رہا ہوں اور اس ساتھ ساتھ کہ امام میری بیعت کو قبول کریں، لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس بات پہ بیعت کر رہا ہوں، اور کہیں میری زندگی میں اس کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، میں اس کی مخالفت تو نہیں کر رہا ہوں. وہ ہر طرح کے اعتبار سے مجاہد. میں نے کل تذکرہ بھی کیا تھا کہ جوانوں کے علم کی راہ میں بڑھنا یہ خود بہت بڑا جہاد ہے. انسان کا یہ کربلا کے مجاہد ہیں اگر وہ علم کی راہ میں اپنے کو زیور علم سے سجا رہے ہیں تو میرے مولا کی آواز ہے. توجہ چاہوں گا، میرے مولا کہتے ہیں لیس الجمال باسباب تزیننا، اچھے کپڑے پہن لینے کا نام حسین ہونا نہیں ہوتا. علی فرما رہے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں لیس الجمال باسباب تزیننا، اچھے کپڑے سے اپنے جسم کو سجا لینے کا نام حسن و جمال نہیں ہوتا. ان الجمال جمال العلم والادب، حسن تو ہے، حسن اور خوبصورتی علم کی خوبصورتی ہوتی ہے، ادب کی خوبصورتی ہے. تم اپنے کو زیور علم سے آراستہ کر لو، تم سے زیادہ حسین کوئی دوسرا نہیں ہے، تم سے زیادہ حسین کوئی دوسرا نہیں. خدا کی قسم کسی غیر کو بھی سنا دے کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو یہ کہتا ہے تو ایک مرتبہ اس کو اپنی عقیدت کی پیشانی اس کو جھک ضرور جائے گی. یہ آدمی جس نے حسن کو علم قرار دیا ہے، حسین وہی ہوتا ہے. آپ میرے خیال میں جوان جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو سائنٹسٹ ہے اگر اس کی صورت دیکھیں تو آدمی شاید منہ پھیر لے، مگر اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے. اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں، چل نہیں سکتا، جس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے مسلسل، اس کے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتا ہے، مثلا کرسی پہ ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا اس راستے میں عالم ہے. دنیا اس کو سلام کرتی ہے، دنیا اسے سلام کرتی ہے، اور مر جائے گا زندہ رہے گا. اگر اس کسی ایک علم میں آدمی بڑھ جائے تو اسے زندہ کر سکتا ہے، اسے زندہ رہ جائے جو علم اہل بیت کے قریب آ جائے، جو ان سے سیکھ لے. لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. اپنے بچوں کو امانتیں ہیں آپ کی گود میں، میری اولاد امانت الہی ہے میری گود میں ہے، مجھے بے خبر نہیں ہونا چاہیے. رزق کی ضمانت اللہ نے دی ہے، رزق کی خاطر سے اس کو کام میں نہیں لگا دینا چاہیے، اس کے علم کے لیے جوانوں کو اٹھ کھڑے ہو جانا چاہیے. اپنے بچوں کو فکر کرنا ہر ایک کو آتی ہے، اگر قوم و ملت کا بچہ بے علم رہ جائے اس کے لیے اگر کوئی جوان اٹھ کھڑا ہو، خدا کی قسم سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے کہ وہ کر رہا ہے، اسے کرنا چاہیے، اور یقین اس راہ میں جو اس کو قدم اٹھانی چاہیے، یہیں سے درس لینی چاہیے، یہیں سے سیکھنا چاہیے. دوسری چیز ہے واقعہ کربلا میں ہجرت. اور ہجرت میں نے یہ کہا تھا دو چیزیں جو ہمارے سماج میں آتی ہیں، تفاعل اور تطیر تو کوئی جانتا ہی نہیں، میں چاہتا کہ اس کو بیان کروں. تو ہجرت ہے. اسلام میں اگر ہجرت کو دیکھا جائے تو اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کون سی ہے؟ میرے جوانوں، میرے بچوں، ان کو پتہ ہونا چاہیے. اسلام کی میں سب سے پہلی ہجرت جناب حضرت جعفر طیار. اور وہ کسی نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بوڑھا آتا ہے، جب نام لیں گے تو ہمارے ذہن میں ایک بوڑھا آئے گا، لیکن جس وقت جناب جعفر طیار نے یہ ہجرت کی ہے جوان ہیں، وہ جوان ہیں، ان کے ساتھ میں جوان ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہیں بھی دیکھیے گا کہ جب یہ حبشہ چلے گئے ہجرت کی ہے اور مکہ کے کفار نے افراد کو بھیجا کہ جا کر کے نجاشی جو وہاں کا بادشاہ ہے اس کو تحفے تحائف دو،
اور دے کر کے اس کے ذہن کو بناؤ، بہترین قسم کے تحفے لے گئے. کہتے ہیں کہ آدمی کے فکر اور ذہن اور اس کے قلب کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو رشوت دی جاتی ہے، مثلا بہترین تحائف. اور جملہ تو دوسرا کہ ہمارے یہاں کے کچھ جوانوں کی کھوپڑی پھر گئی ہے. الفاظ تاریخ کی یہ نہیں ہے، میں اس کے مفہوم کو دہرا رہا ہوں کہ کچھ جوان بہک گئے ہیں، اور اتنا بہک گئے ہیں کہ وہ ہمارے مذہب کو کے خداؤں کو برا کہنے لگے ہیں، دور ہو گئے مذہب سے، اپنے بزرگوں کی بات کو نہیں مانتے ہیں. اور چونکہ آپ کا ملک آزاد ہے، اس آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں آ کر کے چھپ گئے ہیں. ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے لے جائیں. عادل تھا نجاشی، انہوں نے کہا ان کی سنے بغیر کیسے میں کہوں، ذرا سا ان کے بھی سن لو کہ جوان آخر کیوں ہے اس طرح. ہر ایک نہیں تھا جس کو اتنے تحفے مل گئے ہوں، کو ہوگا کوئی پکڑ لے جاؤ، جا پکڑ لے جاؤ. ہمارے تو نہیں. کہا نہیں ان کو بلاؤں تو میں ان کو بلاؤں. جناب جعفر طیار اپنے ساتھیوں سمیت میں آتے ہیں. تو جناب جعفر طیار نے پہلے نجاشی سے کچھ نہیں کہا، ان سے کہا کہ ہمیں صرف 3 باتوں کا جواب دو. کیا ہم تمہارے غلام ہیں جو تم سے بھاگ گئے ہیں؟ کہا نہیں تو غلام تو نہیں ہے. غلام بھاگ جائے تو آقا کو حق ہے کہ جائے پکڑے. ہم نے تمہارا کوئی قرض لیا جو ادا نہیں کیا اور بھاگ گئے ہیں؟ کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے. ہم نے تمہارے گھر میں سے تم لوگ کسی کو ستایا ہے جو ستا کر کے بھاگ گئے ہیں؟ کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو؟ تب نجاشی نے کہا بتاؤ مگر ہوا کیا؟ تو ان کا انداز تھا، خدا قسم ہر ایک کو بتانا بھی اور بولنا بھی نہیں آتا ہے. اللہ نے اس خاندان میں وہ توفیق دی ہے، میں وہ توفیق دی ہے کہ بولیں تو دل میں اتر جاتے ہیں. کہنا شروع کیا بادشاہ ہم اپنے ہی ہاتھ سے بت تراش کے اس کو سجدہ کرتے تھے. دیکھیے ذہن کھل جاتا ہے، ذہن کھل جاتا ہے تو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا اس کو سجدہ کرتے تھے. مردار کھایا کرتے تھے، لوگوں پہ ظلم کرتے، جو کمزور مل جائے اسے دبا لیا کرتے تھے. ہمیں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، ہمیں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا جس نبی نے آ کر کے ہمیں زندگی دی، حیات دی. کیا مر گئے تھے وہ؟ بول رہے ہیں. پتا ہے کہ جو آدمی گمراہ ہوتا ہے حقائق کو نہ جانے، جی کبھی مر جاتا ہے، جیتے جیتے وہ میت ہوتا ہے، مر جاتا ہے. اس نے زندگی دی. نہ جانے کس لب و لہجے میں جناب جعفر طیار نے گفتگو کی، خود اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور یہ کہا کہ ساری تعلیمات، تو یہ ساری تعلیمات حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہے، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہے. اور جب یہ کہہ کر کے ایک مرتبہ کہا کہ مگر بادشاہ کس نے؟ کفار نے، قریش جو آئے تھے، کہا ان کو ہمیں واپس. تاریخ میں نے دیکھا ہے کہ اب جو دوبارہ مطالبہ کیا تو نجاشی نے تماچے مار کر کے کہا اپنا تحفہ لو اور چلے جاؤ، یہ اپنے تحفے لو، لے کر کے چلے جاؤ. یقین کیجئے اگر کوئی انسان واقعات کو بیان کرتا ہے، غیر تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا، کہیں واقعات کو اس طرح سے بیان کرے کہ فکر کے دروازے کھل جائیں تو وہ فکری طور پہ ساتھ ہو جایا کرتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم کربلا کو بیان کرتے رہیں، اسے بتاتے رہیں. جب بتاتے رہیں گے تو ہم بھی روشنی میں رہیں گے، دوسروں کو بھی روشنی میں لے آتے رہیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں انتہائی معذرت کا، میں نے پورے 55 منٹ پڑھے ہیں، 5 منٹ باقی ہیں. کچھ مجھے وقت دیں گے پڑھوں؟ وہ نماز مجھے پڑھنا ہے، میں کل پڑھوں گا. اسے ہجرت میں سرکار سید الشہداء کی ہجرت ہے، مدینے سے مکے، پھر مکے سے کوفے کی طرف، کربلا کی طرف. اس میں جو تھوڑی سی بات بتانا چاہوں گا میں، یہ ہمارے لیے ایک روشنی کے لیے، جو میں نے کل تذکرہ کیا تھا وہ اسی تھوڑا سا تذکرہ کر رہا ہوں، سنیں گے میرے جوان. خاص طور سے سرکار سید الشہداء نے پہلے
مکے میں جناب حضرت مسلم کو وہاں سے بھیجا. جناب حضرت مسلم واپس آئے مدینے، اور مدینے سے آ کر کے اب انہیں کوفے کی طرف جانا ہے. لیکن جب جانے لگے تو بیچ میں ایک حادثہ ہوتا ہے، اور یہی مجھے پہنچانا ہے. بہت سارے اجزاء انشاءاللہ باقی اور مجلسوں میں بیان کروں گا. ایک حادثہ ہوتا ہے. جب آپ گھر سے نکلے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لیا، چونکہ راستہ نہیں جانتے تو اس زمانے میں کچھ لوگ راستہ جاننے والے ہوتے تو ان کو ساتھ میں لے آتا تھا کہ وہ اس راستے سے یا قریب کا راستہ جانتے تو بتائے. جب گزرے اور کچھ لوگ کافی دور نکل گئے، جنگل کی طرف پہنچے ہیں، تو دیکھا کہ کسی ایک شکاری نے شکار کیا ایک ہرن کا سامنے، اور اس کا خون بہا. تو جناب حضرت مسلم واپس چلے آئے. جناب حضرت مسلم واپس چلے آئے. حتیٰ کہ واپس آنے کے بعد پھر جو ہے سرکار سید الشہداء کے پاس گئے، اور سرکار سید الشہداء کے پاس جا کر کے واقعے کو بیان کیا. اور واقعے کو بیان کرنے کے بعد جو ہے جو سمجھے تو اسے بھی بیان کیا کہ میں نے اس خون سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انجام اچھا نہیں ہے. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں خالی. اس خون سے میں نے اندازہ نکالا کہ نتیجہ اچھا نہیں. آقا پھر بتائیں. امام نے کسی طرح کا کوئی جملہ کہے بغیر، حتیٰ کہ تسلی و تشفی کا بھی جملہ کہے بغیر کہا واپس جس راستے پہ گئے تھے چلیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزو، ایک ہے تطیر اور ایک ہے تفاعل. جناب حضرت مسلم نے تطیر کیا، میں لفظیں بولا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں دونوں کا. اور ایک ہے تفاعل. تفاعل جسے ہم فعال کہتے ہیں، میرے بچے سن لیں گے، ان کے ذہن میں رہے، خاص طور سے جوانوں کے، کہ ان اصطلاحات کو بھی سمجھیں اور واقعات سے چیز کبھی سامنے آئے تو ان چیزوں کو بھی جانیں کہ تفاعل اور فعال لینا. فعال لیا جاتا، فعال نکالی نہیں جاتی کتاب سے یا لفظوں سے، ایک نکالے، فعال لی جاتی ہے. اور اسے قرآن کہتا ہے، فعال لینے کو کہتا ہے، تطیر کو منع کرتا ہے. احادیث اور معصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے فعال لینے کو کہا ہے. میں ایک روایت بیان کر دوں. سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے سفر کے لیے، اور سفر میں جو ایک مسافر آپ کو مل گیا تو خود نبی کریم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام سالم ہے. فوراً سرکار نبی کریم نے اس لفظ سالم سے فعال لی. فعال کہ اللہ ہمارے سفر کو سالم کرے. جی، سالم اور سلامتی کے ساتھ انجام تک پہنچائے. اس کو کہتے ہیں فعال لینا. اللہ اس لفظ سے، اس نام سے آپ نے فعال لے. اور ہر جگہ کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ فعال لے سکتے ہیں. کسی چیز کو دیکھا اس سے اچھی چیز اللہ کی جانب، پروردگارا اس چیز کو ہمارے لیے اس عنوان سے بہتر قرار دے. بہت ساری روایت ہیں، لیکن ہمارے یہاں فعال تو نکالی جاتی ہے، فعال لی نہیں جاتی ہے، تطیر ہوتا رہتا ہے. چلے اگر ہم راستے میں بلی آ گئی، کسی نے چھینک دیا، کوئی غیر مذہب والا آ گیا، مثلا کسی نے کچھ کر دیا، تو یہ تطیر ہے. یہ تطیر ہے اس کو کہ اس سے یہ لیا جانا کہ میرا سفر جو ہے ناکام ہوگا، میرا سفر جو ہے یہ ناکام ہوگا. بلی نے راستہ کاٹ دیا، اس کا میرا سفر جو ہے ناکام ہے. کسی کو چھینک آ گئی ہے، کسی کچھ ہو گیا، ڈھیروں چیزیں الگ الگ ہیں. معصوم نے فرمایا کہ جو تطیر لیتا ہے، جو بھی اس طریقے سے کرتا ہے، اس کا وہ مشرک بایمانہ کہ وہ بلی کو سمجھتا ہے، بلی کو یہ سمجھتا ہے کہ بلی میں یہ قوت ہے کہ وہ تمہارے انجام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. اس نے اللہ کی قدرت کے مقابلے میں بلی کو کتنا بڑا بنا دیا، کتنا بڑا بنا دیا. شرک کہا ہے کہ تم اس کی قدرت سے جو ہے اس طرح خائف ہو گئے ہو. اللہ کی قدرت سے تم مطمئن نہیں ہو. خیال آ سکتا ہے انسان کو،
خیال آ سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، خیال آ سکتا ہے، مگر خیال کے آنے کے ساتھ ساتھ قدرت الہی کو سامنے لے آئے کہ میرا خیال یہ ہے مگر معبود تیری قدرت کے مقابلے میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ خیال تو میرا آیا مگر معبود تیری قدرت کے مقابلے میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ امام زمانہ آپ کے ساتھ میں ہونے کے بعد یہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو میں نے جملہ کہا تو اس کو پھر دوہرا رہا ہوں، اور برادر عزیز یہ کہ میں یہی کہتا ہوں کہ امام غائب ہیں، ہم کہتے ہیں ہم غائب ہیں، غیبت نہیں، غائب، وہ غائب نہیں ہیں، ہم غائب ہیں جو نہ پا سکیں۔ جو بلی کو پا لیتا ہے، پتہ نہیں کس چیز کو پا لیتا ہے، اور اپنے وقت کے امام کو نہیں پا رہا ہے، تو غائب نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ غائب ہے، وہ غائب ہے۔ تو تطیر کو بے انتہا منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کی چیز پر ایمان نہیں ہونا چاہیے، خیال پہ پابندی نہیں ہوتی ہے۔ خیال کے سلسلے میں یہاں تک بات کہ کیسے کوئی آدمی خیال کی پابندی کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا بھائی میں آپ کو 100% بالکل 100% قرآن پہ کہو تو میں اس پہ ہاتھ رکھ کر کے کہہ دوں گا کہ جو میں کہوں گا وہ کرو گے تو یہ چیز ہو جائے گی، تم زمین پہ ہاتھ لگاؤ گے زمین جو ہے سونا ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ جس وقت تم زمین پہ ہاتھ لگاؤ، پتھر پہ ہاتھ لگاؤ، تو تمہارے ذہن میں کوا نہیں آنا چاہیے۔ بتائیے کوئی روک لے گا کوا کے آنے سے؟ کوئی روک سکتا ہو تو ہو بھی جائے گا، کوئی روک سکتا ہے تو آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، نہیں روک سکتا، چونکہ کہہ دیا ہے تو آئے گا ضرور۔ مثلا تو خیال کو نہیں روکا جا سکتا ہے، خیال کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ تو کسی بھی جگہ اس طرح کے خیالات پیدا ہو بھی جائیں تو اس خیالات پہ غلبہ قدرت الہی کا ہونا چاہیے، وجود امام کا ہونا چاہیے، آدمی کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل تو یہ خالی ایک واقعہ نہیں، امام نے بغیر کسی کو سمجھا، چونکہ بہرحال جناب حضرت مسلم کوئی معصوم تو نہیں ہے، ان کو خیال آیا اور خیال سے پریشان ہوئے، اور اگر ہم نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں بھی تو نتیجہ بھی اسی طریقے کا ہے، جیسا انہوں نے سوچا تھا نتیجہ بھی اسی طریقے کا ہے، دیکھا جائے تو ہے، لیکن ہم دیکھیں گے تو نتیجہ یہ دکھائی دیتا ہے۔ عزیز توجہ چاہوں گے تو غور کیجیے گا، ہم دیکھیں گے تو یہ نتیجہ دکھائی دے رہا ہے، مگر آدمی جب بلند ہوتا ہے تو وہ سامنے کا خون نہیں دیکھتا، اس خون کے نتیجے کو دیکھتا ہے۔ تم نے غور کیجیے گا، ہماری نگاہ خالی خون پہ رک گئی تو ڈر گئے، اور جس کی نگاہ خون کے نتیجے پہ ہوتی ہے، عزیزو بالکل میں آخری بات کہتے ہوئے کہ دربار ابن زیاد میں اللہ نہ کرے کسی خاتون کو کسی ایسے منحوس کا سامنا کرنا پڑے، مگر علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی جناب زینب کو وہاں یہ سامنا کرنا پڑا۔ میں بڑی آسانی سے نام لے لیتا ہوں اور کہہ بھی دیتا ہوں، مگر یقین کیجئے کہ اگر آدمی ایک مرتبہ تنہائی میں خالی یہی سوچے تو اسے رونا آئے گا، اسے رونا آئے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، ضرور گریا کرے گا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جناب زینب وہاں جانے کے پتہ ہے آپ کو، جناب زینب جب اس دربار تک گئی ہیں تو کم ترین لباس پہنا تھا تاکہ کسی کی توجہ بھی نہ ہونے پائے، کم ترین، علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی نے ایک کم ترین لباس پہنا تھا اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھی، اور ابن زیاد نے ایک جملہ کہا کہ یہ کون خاتون ہے، یہ کون خاتون ہے۔ یہ مرحلہ وہ بھی تھا، جناب فضہ وہاں بے چین ہو گئی کہ علی کی بیٹی کے لیے ایک اجنبی آدمی کہے کہ یہ کون خاتون ہے، یہ نام یہ کون خاتون ہے۔ لیکن علی کی بیٹی کو جب موقع آیا تو آپ نے گفتگو کی، اب بھی نہیں گفتگو کر رہی ہیں، گفتگو نہیں کی، لیکن جناب حضرت فضہ یا اور کوئی کنیز تھی، انہی نے تم نہیں جانتے یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہیں، لیکن ایک فوراً اس کی نگاہ پلٹتی ہے، کہا اور یہ جوان کون ہے جو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں ہے، یہ جوان کون ہے؟ تو اس وقت بولنے کا موقع تھا
اور خود امام بولتے ہیں میں علی ابن الحسین ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں۔ کیا علی کربلا میں مارے نہیں گئے؟ کہاں؟ میرا بھائی تھا، وہ میرا بھائی تھا، وہ علی میرا بھائی تھا۔ کہنا کیا تم بھی ان کے بیٹے اور زندہ ہو؟ بھئی یہ کہہ کر کہ ابن زیاد نے خالی اشارہ کیا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا عزیزو، اس جملے کو اگر آپ جو ہیں اپنے بستر پہ بھی جاتے ہوئے سوچئے گا تو خدا کی قسم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسے ہی ابن زیاد نے کہا کہ مگر زندہ کیوں ہیں، انہیں بھی قتل کیا جائے، بس جو زینب سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی، جو جناب زینب سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی، تاریخ کہتی ہے اتنی جلدی اٹھی ہیں اور پورے وجود سے سید سجاد کو ڈھانک لیا۔ نہیں نہیں، جب تک میں نہ ماری جاؤں گی میرا لال نہیں مارا جا سکتا ہے، جب تک میرا جنازہ نہیں سامنے گرے گا اس وقت سید سجاد کتنی چاہنے والی ماں تھی، شاید اپنے بھائی کا قول یاد آ گیا ہوگا، زینب سید سجاد تمہارے حوالے ہے، سکینہ تمہارے حوالے ہے، یہ بیویاں تمہارے حوالے ہیں جو سر جھکائے ہوئے تھیں، تڑپ کے اٹھ جاتی ہیں اور اٹھ کر کے جو ہے آپ نے اس طریقے سے بچا لیا اور یقیناً بچایا ہے۔ عزیزان گرامی، جس کے لیے میں نے اتنا سنا ہے صرف اتنا ہی سنانے کے لیے کہ ایک سامنے خون ہوتا ہے، خون ہوتا اور ایک انجام ہوتا ہے، یہی وہ جگہ تھی۔ جملہ سنیے گا کہ ابن زیاد نے ایک جملہ کہہ دیا، ایک جملہ کہہ دیا، اس کو سننے کے لیے بھی آدمی کو کلیجہ چاہیے، اور خصوصاً جو ستم دیدہ ہو، جو جنہوں نے وہ سارے خون دیکھے ہوں۔ پتہ ہے ابن زیاد کہتا ہے دیکھا کہ اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ میں کیا کیا؟ کیسا جملہ؟ دیکھا تم نے اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ میں کیسا کیا؟ وہ زینب ایک مرتبہ آنکھ بلند کرتی ہیں، سر کو بلند کرتی ہیں اور ایک جملہ کا ما رأیت الا جمیلا، اللہ سے حسن کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اچھائی کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ زینب آپ نے تو علی اصغر کے جنازے کو بھی دیکھا ہے، علی اکبر کے سینے پر جو برچھی بھی دیکھی ہے، آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ مگر جناب زینب ان جنازوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں، ان کے انجام کو دیکھ رہی ہیں کہ آخر ایک دن وہ آئے گا کہ یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا مگر ہمارے روضے کی بلندی ہر ایک دیکھتا چلا جائے گا، دیکھتا چلا جائے گا۔ وہ انجام کو بتا رہی کہ میں نے اللہ سے کوئی چیز بری نہیں دیکھی ہے۔ بس عزیزو، یہ چونکہ شہادت کے ایام بھی ہیں، جناب سکینہ کے لحاظ دو جملے کہنا چاہوں گا۔ جب انہیں کوفے سے شام لایا جاتا ہے، شام میں قید کر دیا گا، میں نے روایت منتہی الاعمال میں دیکھی ہے، دو جملے سنیے گا کہ جناب شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ ایک صبح ہوئی تو ایک بچی روتے ہوئے اٹھی، جو بہت روتی چلی جا رہی ہے، بہت روتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ رونے کی آواز دربار تک پہنچ گئی۔ اب کوئی تازیانے مارنے والا نہیں تھا، کوئی تماچے مارنے والا نہیں، صرف پوچھا گیا کہ بچی کیوں رو رہی ہے، تو کسی نے بتا دیا کہ بابا یاد آ گئے ہیں، اس نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، سر بھیج دیا گیا۔ جیسے ہی سکینہ کے پاس سر آیا ہے، بابا کے سر کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد رونا شروع کیا۔ زینب کھڑی ہیں، رباب کھڑی ہیں، ایسے موقع پر ہر آدمی کہتا ہے دل بھرا ہوا ہے، رو لینے دو، رو لینے دو، جب دل خالی ہو جائے گا خاموش ہو جائیں گی، روتے روتے۔ اور ایک مرتبہ خاموش ہو گئی سکینہ، زینب سمجھی دل بھر گیا ہوگا، آگے بڑھ کر کے اب جو سکینہ کے ہاتھ لگایا، ارے سکینہ اس دنیا میں نہیں، سکینہ تم چھوڑ کے چلی گئی، ارے تم مدینے کو یاد کرتی تھی اور تم چھوڑ کے چلی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے، معبود ہمارے آنسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما،
پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، خصوصاً آج مولانا کمیل صاحب کی اہلیہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئی، پروردگارہ جلد از جلد انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرمائے، پروردگارہ محمد و آل محمد کے واسطہ جو مومنین اس دنیا میں نیری جبار معصوم میں جگہ عنایت فرما، جو زندہ ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر